ایدھی فاؤنڈیشن اپنی ریچ اور امپیکٹ دونوں لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہے، اور پورے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ایدھی صاحب انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ تھے۔ SIUT سندھ میں قائم ایک ادارہ ہے جو غریب لوگوں کے گردے اور جگر کا بہترین علاج کر رہا ہے، بالکل مفت۔ اس ادارے کے بانی ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے جتنی دعائیں سمیٹی ہیں، دنیا میں بہت کم لوگوں کے حصے میں اتنی دعائیں آئی ہوں گی۔ یہ دونوں ادارے جن کا میں نے ذکر کیا، دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ دونوں NGOs ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی NGOs ہیں جو مختلف سیکٹرز میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ اس میں مائکرو فائنانس سیکٹر ہے، اس میں صحت ہے، تعلیم ہے، بہت سے سیکٹرز ہیں۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ NGOs وہ کام کرتی ہیں جو کام کرنے کی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے، لیکن اگر حکومت اپنے کچھ مسئلوں کی وجہ سے عوام کے دکھ دور نہیں کر پا رہی تو یہ NGOs مدد کو آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ NGOs بڑی اچھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ نہیں، یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ بہت سی NGOs ملک کے خلاف کام کرتی ہیں۔ ابھی تحریک انصاف کی حکومت نے ہی چند سال پہلے 18 انٹرنیشنل NGOs کو ملک سے کک آؤٹ کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ یہ NGOs والا معاملہ ایک بار پھر گرم ہونے والا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر ساری دنیا کی NGOs کا مرکز سا بننے جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے؟ اور ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ یہ سب آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ میں ہوں طیب ابراہیم۔ NGOs کا ویسے تو بظاہر یہ ویلفیئر کے طور پر آتی ہیں، لیکن ان کا ہڈن ایجنڈا بہت خطرناک ہے ناظرین۔ Pakistani authorities have ordered Save the Children's international workers to leave the country within 4 weeks after suspicions that a doctor used the aid agency as cover for a CIA operation. اچھا جی، تو کہانی شروع ہوتی ہے 2012 میں، جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سیو دا چلڈرن کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا کیونکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے ویکسینیشن کیمپین کی آڑ میں امریکہ کے لیے جاسوسی کی تھی۔ سیو دا چلڈرن تو ہر جگہ پر قسمیں کھاتی رہی کہ بھائی ہمارا نہ تو شکیل آفریدی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم پاکستان میں کسی قسم کی جاسوسی کرتے ہیں، مگر پاکستانی ایجنسیز کا خیال تھا کہ سیو دا چلڈرن واقعی امریکہ کے لیے پاکستان میں جاسوسی کرتی رہی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی NGOs جاسوسی کے کام میں انوالوڈ ہوتی ہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ پاکستان میں مختلف NGOs تو ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہیں۔ ریڈ کراس نے پاکستان اور بھارت کی پارٹیشن کے وقت 1947 میں ہی بہت زبردست کام کیا تھا، لیکن پاکستان میں NGOs کا رول بہت زیادہ نہیں رہا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 2001 میں پاکستان میں 10,000 سے 12,000 کے درمیان NGOs تھیں، مگر پیپلز پارٹی کے 2018 سے 2013 کے دور حکومت میں ساری دنیا سے NGOs پاکستان میں کود پڑیں۔ 2016 آنے تک 1.5 لاکھ کے قریب NGOs پاکستان میں کام کر رہی تھیں، یعنی ہر 2000 لوگوں پر ایک NGO کی ایوریج تھی۔ ویسے تو اس وقت پاکستان کو ہر طرح کی مدد کی ضرورت تھی۔ کرپشن انتہا پر تھی، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اکانومی تباہ تھی، عوام پریشان تھے، سیلاب الگ سے آنے لگ گئے تھے، اور دہشت گردی کی ایسی لہر آئی تھی کہ آج تک اسے کنٹرول کرنے کی ہی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت NGOs نے بہت اچھا کام بھی کیا۔ بیچاری انجلینا جولی ٹرکوں پر چڑھ چڑھ کر امدادی سامان اتار رہی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی اپنا دامن بچا رہی تھی۔ پتہ نہیں گیلانی صاحب اپنا کارڈ دے کر انجلینا جولی کو کیا پیغام دے رہے تھے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، اگر پاکستان میں بہت سی NGOs آ گئی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب جاسوسی کرنے آئی ہیں؟ اگر ایدھی فاؤنڈیشن ایک بہت اچھی NGO ہے تو کوئی امریکی NGO اچھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا صرف ہمیں ہی لگتا ہے کہ باہر کی NGOs پاکستان میں جاسوسی کرنے آتی ہیں، یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بھی انٹرنیشنل NGOs کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ آئے ذرا پتہ کرتے ہیں۔ NGOs کو بین کرنا یا اپنے ملک سے کک آؤٹ کر دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور CIA کا NGOs کی آڑ میں جاسوسی کروانا بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ریجن میں تو CIA کی کہانی بہت پرانی ہے۔ بھارت نے 1968 میں ایشیا فاؤنڈیشن کو بین کیا تھا، جب خود اس آرگنائزیشن نے اعتراف کیا تھا کہ وہ CIA سے پیسے لیتی رہی ہے۔ مگر دوسرے ملکوں میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ یوگانڈا نے ایک جھٹکے میں 38 NGOs کو بین کیا تھا۔ سوڈان نے 13 NGOs کو 2009 میں بین کیا۔
مصر نے ملک میں امن و امان خراب کرنے کے الزام میں 17 NGOs کو بین کیا، اور ابھی تحریک انصاف کی حکومت نے بھی 18 انٹرنیشنل NGOs کو بین کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تنظیمیں ملک مخالف اقدامات کر رہی تھیں۔ جب پاکستان نے ان 18 NGOs کو بین کیا تو اس وقت پاکستانی میڈیا پر بہت سی باتیں ہوئیں کہ یہ NGOs جاسوسی کر رہی تھیں، ہمارا کلچر تبدیل کر رہی تھیں، فحاشی پھیلا رہی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جیسی ہماری صحافت ہے، کسی بات کا ثبوت پیش کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ٹی وی پہ، لیکن ایک بات ضرور ان کی پتے کی تھی جو ٹی وی پر ہی آئی، وہ یہ تھی کہ اگر ایسی آرگنائزیشنز پورے ملک میں پھیل جاتی ہیں اور وہ صرف ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں تو وہ ڈیٹا ہی اتنا قیمتی ہے، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی سوچ کیا ہے، پرائرٹیز کیا ہیں، فیئرز کیا ہیں، وہ مسائل کون سے ہیں، وہ کن مسئلوں کا حل چاہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کا اسلحہ تو ہے ہی ڈیٹا، اور یہ ڈیٹا کلیکشن ان NGOs کے پاس بہت ہی ایڈوانس لیول پہ ہوتی ہے، اور پھر آخر میں اگر کوئی آرگنائزیشن ڈائریکٹلی جاسوسی ہی کرنے لگ جائے تو کمال ہی ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر شکیل آفریدی نے جاسوسی کر کے کیا۔ اب اسپیسیفکلی سیو دا چلڈرن آرگنائزیشن انوالوڈ تھی ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ساتھ یا نہیں تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ظاہر ہے کسی نہ کسی NGO کی بیکنگ تو تھی ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ساتھ، بلکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے اس قدم کی وجہ سے جو پولیو ورکرز ہیں، جو پولیو ویکسینیشن مہم ہے، اس کو بہت نقصان پہنچا۔ تو اب تک ہم نے 2 باتیں تو کلیئر کر لی ہیں، ایک تو یہ کہ زیادہ تر NGOs ملک دشمن نہیں ہوتی بلکہ بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں، مگر یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ CIA کی تاریخ رہی ہے NGOs کو فنڈ کرنا اور ان NGOs کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنا۔ تو اب پھر آتے ہیں اس بات کی طرف جس کی خاطر آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ سن 2001 کے بعد پاکستان میں NGOs کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ افغانستان میں کود پڑا تھا، اور پاکستان کی جو سگنیفیکنس تھی وہ امریکہ کے لیے اور باقی دنیا کے لیے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ظاہری سی بات ہے اس وقت جہاں بہت سی اچھی آرگنائزیشنز پاکستان میں آئیں، اس وقت ہی ساتھ میں کچھ CIA کے آپریٹرز بھی آئے ہوں گے جو NGOs کی آڑ لے کر آئے ہوں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے CIA ڈائریکٹلی تو آپریٹ نہیں کر سکتی کسی دوسرے ملک میں، اور آج ایک بار پھر حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت دنیا کے لیے، خاص طور پر امریکہ کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں ٹھیک ٹھاک مار پڑی ہے، ان کی اپنی پالیسیز ہی ایسی تھیں کہ مار پڑنی ہی تھی۔ بہرحال اب امریکہ نے اپنا بوریا بستر گول کیا ہے اور واپس چلا گیا ہے، لیکن امریکہ نے ریجن کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے۔ طالبان پر تو امریکہ بھروسہ نہیں کر سکتا، پاکستان پر بھی امریکہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ دونوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جبکہ ریجن کے اندر سے امریکہ کی پریزنس ختم ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورت میں امریکہ کے پاس آپشن ہی کیا بچتی ہے؟ ظاہر ہے جب گراؤنڈ پر فوج موجود نہ ہو تو ریجن کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری CIA کی بن جاتی ہے، اور CIA پھر کیسے کنٹرول کرے گی؟ ظاہر ہے وہ NGOs کے تھرو ہی آپریٹ کرے گی۔ تو اس وقت ہم امریکہ کا اگلا قدم کیا اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ امریکہ اس وقت چین کے مقابلے میں جمہوری ملکوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ خاص کامیاب نہیں ہو رہا۔ یورپ وغیرہ چین سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ چین جیوگرافکلی یورپ کے زیادہ قریب بھی ہے اور دنیا کی امیر ترین قوم بھی بن چکا ہے۔ کوئی ملک صرف امریکہ کی دوستی کی خاطر چین سے بگاڑنا کیوں چاہے گا؟ مگر امریکہ بھی مجبور ہے، اس کا سپر پاور سٹیٹس ختم ہو رہا ہے، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو امریکہ نے پھر ایک بار وہی فیصلہ کیا ہے جو انہوں نے روس کے مخالفت میں کیا تھا۔ 20ویں صدی میں یعنی 20th سینچری میں دنیا میں 2 معاشی نظام تھے، اکنامک سسٹمز تھے، ایک تھا سوشلزم، ایک تھا کیپٹلزم۔ امریکہ کیپٹلزم کا پرچارک تھا جبکہ روس سوشلزم کو پروموٹ کرتا تھا۔ ان دونوں سسٹمز میں بہت بڑی لڑائی رہی، لیکن ایونچولی 1980s اور ارلی 90s میں سوشلزم کو شکست ہو گئی، کیونکہ سوشلزم میں بہرحال اکاؤنٹیبلٹی بہت کم تھی اور بیوروکریٹک اتھارٹی جو تھی بہت زیادہ تھی۔ آخر سوشلزم کلیپس کر گیا، روس ٹوٹ گیا اور امریکہ جیت گیا۔ آج امریکہ پولیٹیکل سسٹمز کو اسی طرح سے ایک آئیڈیالوجیز کا کلیش بنا کر سامنے آنا چاہ رہا ہے۔ جو بائیڈن صاحب نے جمہوریت پسند ملکوں کی ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی ہے اگلے مہینے۔ بیسیکلی امریکہ کا پلان یہ ہے کہ جمہوری ملک ایک طرف ہو جائیں اور چین اور روس وغیرہ دوسری طرف۔ ابھی 9 اور 10 دسمبر کو بہت بڑا سمٹ ہو رہا ہے جس میں 110 ملکوں کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ اس میں چین اور روس کو آبویسلی انوائٹ نہیں کیا گیا۔ پاکستان بہرحال انوائٹڈ ہے، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا پاکستان کہ ہم نے جانا ہے سمٹ میں یا نہیں۔ بیسیکلی بائیڈن صاحب کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم جمہوری ملک ہیں، آپ جمہوری ملک ہیں،
چین جمہوری ملک نہیں ہے، اس وجہ سے آپ چین کا ساتھ نہ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہماری مینٹالٹی میچ کرتی ہے، ہمارا قبلہ ایک ہی ہے۔ جبکہ چین امریکہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو جمہوریت کی روح ہی تباہ کر دی ہے، اصل جمہوریت ہم ہیں۔ چین کا یہ ماننا ہے کہ ہم میرٹ کے ساتھ جمہوریت رکھتے ہیں، آپ صرف پاپولیرٹی کے ساتھ جمہوریت رکھتے ہیں، اور پاپولیرٹی کے ساتھ جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں ہوتی۔ خیر، یہ بھی ایک الگ بحث ہے اور اس پہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں چین کا نظام زیادہ سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی جمہوریت کے مقابلے میں جو آج پاکستان میں ہے۔ بہرحال اس پر کبھی ویڈیو بنائیں گے، ابھی آج کی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ تو آج کل ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ اپنے برانڈ کی جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اور ساری دنیا میں پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ وہ بیسیکلی اپنے آئیڈیالوجیکل فوجی بنا رہا ہے جو چائنا کے ویژن کا مقابلہ کر سکیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایک امریکی فنڈ ہے جس کا نام ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی۔ یہ ساری دنیا میں جمہوریت اور آزادی کو فروغ دینے کے لیے کروڑوں ڈالر NGOs کو دیتا ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ میڈیا آرگنائزیشنز یہ فنڈنگ حاصل کر رہی ہیں، اور یہ بات تو ظاہری سی ہے کہ جو آپ کو پیسے دیتا ہے آپ اسی کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ سے، چین سے، نواز شریف سے یا عمران خان سے کسی سے بھی پیسے لیتے ہیں تو آپ نے اسی کے فائدے کی بات کرنی ہے۔ اب اگر کوئی صحافی، کوئی میڈیا آرگنائزیشن لفافہ لیتا ہے، یعنی پیسے لیتا ہے، فنڈنگ لیتا ہے، کوئی پیارا سا نام دے دیں، ایڈ لیتا ہے، اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں بہت سے صحافی اور میڈیا آرگنائزیشنز امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں تو کیا امریکہ کی دوستی میں کوئی برائی ہے؟ اگر امریکہ پاکستان میں اپنے سٹائل کی جمہوریت چاہتا ہے تو کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ چلیں اس بات کا جواب بھی آج کی باٹم لائن میں ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی ویڈیو کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ سب سے اہم بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ NGOs یوزلی بہت اچھا کام کرتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں، اور غریب ملکوں کو NGOs کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ NGOs کی آڑ میں CIA جیسی سیکرٹ ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں۔ آج جب ایک طرف افغانستان سے امریکی فوج گئی ہے اور دوسری طرف چین ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اس وقت پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اگر پاکستان میں لوگوں کے ذہن بدلنے ہیں، پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے، افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے CIA کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا پاکستان میں، اور پاکستان میں کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ NGOs کے تھرو کرے۔ اب ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے فائدے کی بات کیا ہے اور ہمارے نقصان کی بات کیا ہے۔ چین سے کتنی دوستی رکھنی ہے، امریکہ سے کتنی دوستی رکھنی ہے۔ اگر امریکہ کسی بات کے لیے پاکستان میں فنڈنگ کر رہا ہے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ بات پاکستان کے خلاف ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہمارے اپنے ذہن کلیئر ہوں گے تو زیادہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، لیکن مسئلہ ہمارا اکثر یہی رہا ہے کہ ہم خود کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ بہرحال میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ NGOs کو اچھا یا برا نہ سمجھیں۔ NGOs بھی ہر طرح کی ہوتی ہیں، ملک کے لیے کام کرنے والی بھی اور ملک کو تباہ کرنے والے بھی۔ کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے کو اچھا یا برا سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا فنڈنگ سورس کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔